اور جب آپ نے اس کو قتل کیا ہے تو اور جب واپس پلٹے ہیں تو حدیث پیغمبر ہے کہ ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، کہ یہ علی کی آج کی ضربت جو ہے یہ جن و انس کی عبادت سے افضل۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کل کفر کا نمائندہ بن کے آیا تھا عمرو ابن عبدود، اور یہاں سے مولا کائنات نمائندگی کر رہے تھے پورے ایمان کی۔ اگر آپ اجازت دیں تو ایک چھوٹی سی بات میں اور کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمارے بہت سارے برادران کو میں ایک چیز کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر مدد اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے، لیکن اللہ جو ہے مدد ایک طریقے سے کرتا ہے۔ جیسے جب جناب موسیٰ کو حکم دیا کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے فرعون کی طرف اس نے سرکشی کی ہے، تو جواب میں جناب موسیٰ نے کچھ دعائیں مانگی تھیں، جن میں ایک دعا یہ مانگی تھی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي، یہ سورہ طٰہٰ میں ساری آیات موجود ہیں، جس میں آپ نے کہا اللہ سے کہ پالنے والے میرے لیے ایک مددگار دے، میرا ایک پشتیبان دے جو میرے خاندان سے ہو، میرا بھائی ہو، اور نام لیا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، میرے بھائی ہارون کو میرا پشتیبان بنا دے۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جناب ہارون نے جو مدد کی جناب موسیٰ کی، وہ اللہ ہی کی مدد کی ایک شکل ہے۔ لہذا پیغمبر ختمی مرتبت کی نصرت کے لیے اگر مولا کائنات بچپن سے لے کے آخر وقت تک ساری قربانیاں دے رہے ہیں، اور ان کی اگر اولادیں قربانیاں دے رہے ہیں، تو اللہ نے انہیں نصرت کا مظہر بنایا ہے، شجاعت کا مظہر بنایا ہے۔ ہم یہ کبھی تھوڑی کہہ سکتے کہ اللہ بہت بہادر ہے، اللہ تو بہادر کی صفت کا خالق ہے، اس نے مظہر بنایا مولا کائنات کو تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے کہ اگر کسی مددگار کو ہم تلاش کرنا چاہیں تو ہمارے پاس ایک نمونہ عمل، ایک مثال ہونا چاہیے کہ مولا کائنات کو اگر مولا کہا جاتا ہے یا علی مدد کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں کوئی ایسا نہیں ہوتا خدا نہ کرے کہ کوئی ایسا کوئی ٹھیس لگ گئی، بلکہ یہ وہی ہستی ہے کہ جسے اللہ نے اسی کام کے لیے خلق کیا ہے۔ اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ اسد اللہ، ید اللہ، عین اللہ، اور آپ جانتے ہیں کرم اللہ وجہہ، تو یہ تو خلیفہ اول سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ تو روایت منقول ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نظر علی وجہ علی عبادہ، میں اس لیے علی کے چہرے کو دیکھا کرتا ہوں کہ ان کے چہرے کو اللہ نے دیکھنا، رسول نے فرمایا کہ عبادت ہے۔ جب سے آپ کا یہ لقب پڑا کرم اللہ وجہہ، لہٰذا ہمارے برادران کو سب کو بڑے پیار سے میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کہ اللہ کی مدد کا ایک طریقہ ہوتا ہے، اس نے اپنے انبیاء کی بھی مدد کی ہے تو کسی شکل میں کی ہے۔ ہمارے پاس ایک کالر بھی ہے کافی دیر سے ہولڈ پہ، ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ ہم سے کیا سوال کرنا چاہ رہے ہیں۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ کال چلی گئی، اور یہاں پہ آڈینس بھی کافی دیر سے موجود ہے، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بات کرنا چاہے، اور میں آپ سے اگر سوال کروں یہاں پہ جو بیٹھی آڈینس ہے، میرے پاس آپ لوگوں کے لیے ڈیجیٹل قرآن بھی ہیں اور کچھ کیش انعامات بھی، سوال کرتی ہوں، اگر جواب آتا ہو تو بتا دیجیے گا۔ پہلا سوال ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے خانہ کعبہ میں بنے ہوئے بت کس موقع پر مسمار کیے تھے؟ حدیبیہ، فتح مکہ، ہجرت؟ فتح مکہ۔ بالکل صحیح، یہ آپ کے لیے ڈیجیٹل قرآن۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ میں سے کوئی کال سنانا چاہ رہا تھا مجھے حضرت علی کا، اگر آپ لوگ کوئی بھی سوال ہو، کوئی بھی کال ہو تو مجھے بتائیں۔ حضرت علی کا یہ کال ہے کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ کہتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کی آنکھوں کے جو پردے ہیں وہ کھل جاتے ہیں اور اسے اچھائی برائی دکھنے لگتی ہے، تو حضرت علی نے کہا کہ اپنے اعمالوں کو ایسا کرو کہ تمہیں اچھائی و برائی نظر آنے لگے، مطلب زندگی میں ہی جی زندگی میں ہی۔ بہت اور دوسرا کال میں وہ بھائی بھی بتانا چاہ رہے ہیں، ہاں جی، ان کے پاس کال تھا حضرت علی کا کہ مجھے جنت سے زیادہ جہاں نماز پہ بیٹھنا اچھا لگتا ہے، کیونکہ جنت سے میرا دل خوش ہوگا، بلکہ جہاں نماز پہ بیٹھنے سے میرا رب خوش ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اچھا، ایک اور بھی سوال، ایک اور بھی ڈیجیٹل قرآن آپ لوگوں کے لیے ہے میرے پاس، تو ایک سوال پوچھتی ہوں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کے بیٹوں کی تعداد کتنی تھی؟ آنٹی آپ بتائیں۔ 17۔ جی میں بتاتی ہوں، ان کے 2 بیٹے تھے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ، امام حسن رضی اللہ۔ نہیں، غلط۔ میرے پاس کالر ہے۔ ہلو جی، السلام علیکم۔ جی ربا۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ربا۔ جی کیسی ہیں سلام؟ جی جانی میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ کیا بات کریں گی؟ جی میں مولانا شہنشاہ نقوی صاحب، جی شہنشاہ انکل سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ کیوٹ، ضرور ضرور۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی آپ جو یہ ساری
सारी बातें करते हैं ये मैं इसके अमल भी करती हूँ और आपकी मजलिस से मैं बहुत शौक से सुनती हूँ और आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जो आप ये हमें इतनी मौला के बारे में इल्म देते हैं इसका मौला आपको ज़रूर अजर देगा। शुक्रिया। सुभान अल्लाह। ठीक है बेटा, बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ कॉलर थी, बच्ची थी कोई, बहुत क्यूट बात। और हम लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आऊँगी, आपको सही जवाब दूंगी। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा सुबह सहरी समाज। हिना राशिद, जहांजेब सरवर या मोहम्मद जुबैर, ये तीनों हैं 2011 बनो समा की आवाज सेमी फाइनलिस्ट। लेकिन एक बार फिर ऑडिशंस में जब ये नजर आए तो हमने फैसला किया इनमें से किसी एक को चुनने का। लेकिन कौन होगा इनमें से फाइनल, फैसला करेंगे आपके वोट्स। SKS लिखिए अपने पसंदीदा कैंडिडेट का नाम और भेज दीजिए 8126 पर। आपके पास हैं सिर्फ 24 घंटे। हसनैन नियारे हैं, हसनैन नियारे हैं, फरमाया मुहम्मद ने हमें जान से प्यारे हैं, करबल के सितारे इस्लाम समंदर है, ये उसके किनारे हैं। इस्लाम समंदर है, ये उसके किनारे हैं। ज़हरा का घराना है, ज़हरा का घराना दुनिया में यही लोगों जन्नत का ठिकाना है। दुनिया में यही लोगों जन्नत का ठिकाना है। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। अच्छा, ब्रेक से पहले मैंने सवाल किया था कि हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु के बेटों की तादाद कितनी थी। आपने जवाब सही नहीं दिया था बेटा, बिल्कुल सही जवाब। और ये डिजिटल कुरान आपका है, ठीक है। अच्छा, मुझे कुछ दिन पहले, बल्कि नहीं कल ही, एक मैसेज आया हुआ था कि हज़रत अली की कुछ बातें, तो उसमें ये था कि वो जब भी कोई चीज़ घर पे लेके जाते थे तो बेटों से पहले वो बेटियों में बांटते थे।